أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن اللہ غفور رحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. انتہائی احترام کے لائق سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، 181، 182 تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اس کا ٹاپک عنوان کیا ہے؟ وصیت کے احکام. وصیت کو شاید انگلش میں ول ڈیڈ کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آج کی تفسیر ہے. وصیت کا ڈیفینیشن، خلاصہ، تعریف کیا ہے؟ وصیت کہتے ہیں یعنی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے. زندگی میں حکم دیا جائے کر لو، یا مرنے کے بعد حکم دیا جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کر لینا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. ہمارے پاس یہ مشہور ہے کہ وصیت اسی حکم کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد کرنا ہے. اب آیت کا ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. کتب علیکم، لکھا گیا تم پر، یعنی تمہارے اوپر فرض کیا گیا. کب؟ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس وقت فرض کیا گیا تم پر. سمجھ رہے ہیں ترجمہ ہے؟ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس وقت فرض کیا گیا تم پر. ان ترک خیرا، بشرط یہ کہ وہ کچھ خیر چھوڑے. خیر کے معنی یہاں پر مال کے ہے، دولت، جائیداد، پراپرٹی. کیونکہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی خیر مال کے معنی میں ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہوتا ہے، متشدد ہوتا ہے. اب یہاں پر مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اللہ نے مال کو خیر کہا ہے، اور خیر کے معنی نیکی، بھلائی کے آتے ہیں. تو اس سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہے کہ مال کا کمانا یہ بری بات نہیں ہے، مال کا جمع کرنا یہ بری بات نہیں ہے. اور اگر آپ مالدار ہو جائیں
تو آپ اللہ کے قریبی بندے نہیں بن سکتے، ایسا نہیں ہے۔ مالدار ہونے کے بعد بھی اللہ کے قریبی بندے بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مال حلال طریقے سے کمائیں اور وہاں خرچ کریں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، حلال جگہ پر، فضول خرچی نہ کریں۔ یہ مال اس وقت ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے جب ہم ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کمائیں اور ناجائز جگہ پر خرچ کریں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات یہاں تک؟ تو یہ مال پھر آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ باتیں حضرت نے اس لیے لکھی ہے کہ بہت سے مذہب والے یہ سمجھتے ہیں آج بھی، اور ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ مالدار بننا بری چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین یہ مالدار صحابہ تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی تھے، ایک صحابی کا نام آئے گا بھی، حضرت سعد، ان کو ایک ہی بیٹی تھی، بہت مال دیا تھا اللہ نے۔ تو مالدار ہونا بری بات نہیں ہے۔ مال کی وجہ سے آپ مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الوصیہ، تو تم پر فرض کیا گیا ہے بشرطے کہ تم مال چھوڑ کر جاؤ، وصیت کرنا۔ کن کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف بولتے ہیں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں، انصاف کے ساتھ وصیت کرنا یہ فرض کیا گیا ہے۔ دستور کے مطابق وصیت کرنا یہ فرض کیا گیا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے متقیوں پر۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب چند باتیں ذرا ہوش میں رہ کر سنیے۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کانٹیکٹ، پس منظر کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ جب آیت میراث، پراپرٹی کی تقسیم کا جن آیتوں میں حکم ہے وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو تب یہ حکم چلتا تھا وصیت کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176، اس کے اندر وصیت کی پوری ڈیٹیل ہے۔ میراث کی، معاف کرنا، میراث کی، کس بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا۔ جب وہ ڈیٹیل نازل ہو گئی تو پھر یہ آیتیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب حکم کیا بنا؟ پہلی بات یہ کہ بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی سیکھ جائیں گے اور عربی سیکھ کر خود قرآن کو سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ اب جب بندہ عربی سیکھ لے گا اور اس طرح کی آیتوں پر پہنچے گا تو وہ کہے گا چلو وصیت کرنا فرض ہے۔ کیا کہے گا؟ وصیت کرنا مرنے والے پہ فرض ہے، جبکہ جو مفسر ہوتا ہے، جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اس کو جو بہت سے علوم آنا چاہیے، اس میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ اس عالم دین کو، اس مفسر کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی آیت کا حکم ابھی باقی ہے اور کون سا منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 180 سورہ بقرہ، یہ اس کا حکم اب ختم ہو گیا۔ تو مسئلہ کیا بنا؟ اب جس کسی کی موت کا وقت قریب معلوم ہو تو وہ اپنے وہ رشتہ دار، ماں باپ بھی، بیوی بھی، اولاد بھی، جو آلریڈی اس کے وارث بننے والے ہیں مرنے کے بعد، وہ وصیت لکھ نہیں سکتا کہ میرے اس بیٹے کو اتنا، اس بیٹے کو اتنا۔ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے تیرے کس کو کتنا ملے گا۔ اب جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر تو کون ہوتا لکھنے والا؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ رشتہ دار، دوسرا مسئلہ، جو اس کے وارث نہیں بنتے، ان کے لیے وہ وصیت کرے گا۔ پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا، اب فرض نہیں ہے، کر سکتا، مستحب ہے۔ وہ بھی کتنے مال میں؟ ریاضی سے متعلق مسائل ہیں آج کے، 1/3، تہائی مال میں، سمجھ رہے؟ تہائی مال میں، یعنی کسی مرنے والے نے 3 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہے تو 2 لاکھ تو اس کے وارثوں کے ہو جائیں گے،
اس میں انہیں کچھ نہیں کر سکتا، وہ مفتی صاحب کر کے دے دیں گے۔ 1 لاکھ جو بچتے ہیں اس میں وہ وصیت کر سکتا اگر کرنا چاہے تو، ان رشتہ داروں کے لیے جو اس کے وارث نہیں بنتے، یا ان دینی کاموں کے لیے جس میں انہیں لگانا چاہتا۔ یعنی کوئی مرنے والا مر رہا ہے، 3 لاکھ ہے اس کے پاس، تو کہے 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دینا، 1 لاکھ مدرسے میں دے دینا، 1 لاکھ بیوہ کو دے دینا، اپنے پڑوسی کو دے دینا، کنواں کھدوا دینا، بیت الخلاء کسی کا بنوا دینا، یہ 1 لاکھ میں اس کو اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ کیوں منسوخ ہوئی؟ حدیث سنیے، حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، اللہ نے آلریڈی بتا دیا کس کو کتنا ملے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، وصیت وہ کر سکتا ہے، لا وصیۃ لوارث الا ان تجیزہ الورثہ، جب دوسرے وارث جو اس کے وارث بننے والے وہ کہیں ابا ہم سب راضی ہیں، آپ اپنی پراپرٹی جس کو چاہے جو چاہے کر سکتے، ہم پورے بہن بھائی مل کر بول رہے ہیں آپ جو چاہے کر سکتے، تو پھر وہ پورے مال میں بھی وصیت کر سکتے۔ اور اگر وارث کہے کہ نہیں ابا آپ ایسا مت کرو، تو پھر اس کو 1/3 کا اختیار ہے، بس 1/3 مال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، یہی جو آج ہماری تفسیر میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو جب یہ آیت پر پہنچے اذا حضر احدکم الموت، تو فرمایا یہ آیت منسوخ ہے۔ کس نے منسوخ کیا اس کو؟ سورہ نساء کی آیت للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس کا مطلب یہ ہے آیت کا جو میں نے پڑھا ہے کہ مردوں کے لیے ہے حصہ جو اس کے ماں باپ اور ان کے رشتہ دار قریبی جو اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس مال میں مردوں کے لیے حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، فرض کیے ہوئے ہیں، کس کو کتنا ملے گا۔ یہ آیت اور جو حدیث ابھی میں نے پڑھا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، یہ حدیث حضرت عمر بن خارجہ نے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا۔ اور وہ کون سا خطبہ تھا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ، جس میں 1.5 لاکھ صحابہ اکرام موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، جو لوگ آج کل حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، منکر حدیث ہیں، ان کو یہ آیت اور اس کی تفسیر دیکھنا چاہیے۔ یہ آیت کے حکم کو حدیث نے منسوخ کیا ہے۔ یہ حدیث جو پڑھی گئی ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، یہ حدیث نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حدیث کتنی طاقتور ہے، اور صحابہ کے نزدیک یہ حدیث مضبوط تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے اس کو منسوخ مانا ہے۔ تو اب حکم کیا بنا؟ پوری بات آیت کا خلاصہ، تفسیر کا خلاصہ، اب وصیت ان وارثوں کے حق میں جو آلریڈی آپ کے وارث بننے والے ہیں، چلے گی؟ بولو نہیں چلے گی۔ جو وارث نہیں ہے، اگر ان کے بارے میں اگر آپ کو وصیت کرنا ہے تو کتنے مال میں؟ 1/3 میں، 1/3 مال میں کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ 1/3 مال میں وصیت فرض تھی، اب فرض نہیں ہے، اب کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مستحب ہے۔ ہاں اس صورت میں وہ وصیت کرنے والا وصیت کر سکتا ہے کہ جب دوسرے وارث اجازت دے دیں کہ ابا جان آپ کا مال ہے، ہم کو نہیں چاہیے، آپ جس کو چاہے دے دیں، تو پھر اب وہ پورا مال بھی جدھر چاہے ادھر لگا سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ معروف طریقے سے وصیت کرنا ہے۔ معروف یعنی انصاف کے ساتھ وصیت کرنا ہے۔
ناانصافی کے ساتھ نہیں. حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر فرض کیا گیا ہے. تو فرض کیا گیا تھا، اب نہیں. اب جو احکامات پر ہم کو اس سے عمل کرنا ہے، جن مسائل پر، جو مسائل ان آیتوں سے نکلے ہیں، بہت اہم مسائل ہیں. اب آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے. آج کل کورٹ میں جو بھائی بہنوں کے جھگڑے چلتے ہیں پراپرٹی کو لے کر، وہ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ابا دنیا سے چلے گئے اور ابا نے نام پر نہیں کیا، شرعی اعتبار سے تقسیم نہیں کیا، اس کا کوئی انتظام نہیں کیا. تو اب بھائی بہن کورٹ میں چلے گئے، جھگڑا کر رہے ہیں. تو دل یہ چاہتا ہے، سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا انتظام کر دو کہ مرنے کے بعد جھگڑا نہ ہو. بہت سے ماں باپ یہ بھی کرتے، اپنی زندگی میں نام پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کورٹ میں جھگڑے نہیں جائیں گے، بھائی بہن مل کر رہیں گے. بعض لوگوں نے کیا ہے، کامیاب بھی ہوئے. لیکن اس کا ایک منفی پہلو، نگیٹو پہلو بھی ہے. وہ یہ کہ جو ماں باپ اپنی زندگی میں اولاد کو دے دیتے ہیں، تو اولادیں کیا کرتی ہیں؟ پھر اپنی بیویوں کو لے کر اور اپنے شوہروں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو کوئی ایک وقت کی روٹی کھلانے کو بھی تیار نہیں ہوتا. تو پتہ چلا یہ بھی چیز غلط ہے. اور یہی ڈر سے بہت سے ماں باپ مر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں نام پر نہیں کرتے. معلوم ہوتا ہے نا اولاد کیا کرے گی. تو اب میں نے آپ کے سامنے دونوں مشکلیں رکھ دی. زندگی میں نام پہ کر لیں گے تو مشکل، نہیں کریں گے تو مشکل. تو اس کا حل کیا ہے؟ وصیت بھی نہیں کر سکتے آپ. مثلاً اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت بنا لی ہے، میرا بچہ ہے، اتنے بچے ہیں، شرعی اعتبار سے 30 سب کو ملے گا. لیکن مان لیجئے ان بچوں میں سے کوئی بچہ مر جائے تو پھر حساب بدل جائے گا. کیونکہ جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں انتقال کر جاتی ہے ان کو حصہ نہیں ملتا، برابر ہے، تو حساب بدل جائے گا. تو اس کے لیے ایک حل یہ ہے کہ آپ اپنے کسی اعتبار کے عالم کو پکڑ لیں. اچھے عالم مل جائیں گے ڈھونڈنے سے، اچھے ڈاکٹر انجینئر مل جاتے ہیں، عالم بھی مل جائیں گے اعتبار کے. اور کوئی اعتبار کے اچھے وکیل کو پکڑ لیں اور دونوں کے پاس ساتھ میں ان کو بٹھا کر یہ کہیں کہ دیکھو میری موت کا وقت قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو پراپرٹی کی تقسیم ہو وہ شرعی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے. میری اولاد کی رہبری میرے بعد مفتی صاحب آپ کریں گے، میں بچوں کو بول دوں گا. دنیاوی اعتبار سے وکیل صاحب میری اولاد کو بریک آپ لگائیں گے، ان کی رہبری آپ کریں گے، میں اپنی اولاد کو بول دوں گا. یہ دونوں کے پاس جانا اور لے لینا. اس طرح سے کر لیں گے تو پھر کچھ امید ہے انشاءاللہ تعالی اولادیں آپس میں جھگڑا نہیں کریں. اورنگ آباد شہر میں میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، دیندار ہیں، دعوت و تبلیغ میں ان کا بڑا نام تھا، نام نہیں لینا چاہتا. اپنی زندگی میں انہوں نے ایسا کیا ہے. اولادیں آج خوش ہیں اور ترقی کر رہی، پولیس اسٹیشنوں سے، عدالتوں سے اپنے بچوں کو بچا لیا. اور یہ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ ایک اور نقطہ بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں تو یاد آ گیا. وہ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ شامل کرتے ہیں، اپنی زندگی کی پلاننگ میں سب شامل کرتے ہیں سوائے موت کے. موت کو شامل نہیں کرتے. کرنا چاہیے. ابھی اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو ایک بھی بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، بھائی کل کون کون زندہ رہے گا؟ پکی ٹھکی گارنٹی کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں اٹھا سکتا. نہ بچے اٹھائیں گے، نہ بوڑھے اٹھائیں گے، نہ درمیانی عمر والے اٹھائیں گے. آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ شامل کرتے ہیں، موت کو شامل نہیں کرتے. اور حالانکہ موت کو شامل کرنا چاہیے. آئی بات سن. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے. سمجھ رہے؟ یعنی اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت وصیت اس کو کہا جاتا ہے.
تو یہ وصیت والی آیت کا حکم تو منسوخ ہو گیا، تو اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو اپنے وہ رشتہ داروں کو بھی دے کر جائیے جو آپ کے وارث نہیں بنیں گے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، جب انہوں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ 2 راتیں بھی نہ گزرنا چاہیے، تو وہ فرماتے میری ایک رات بھی نہیں گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ دیا کہ میرے فلاں فلاں رشتہ داروں کو اتنا مل جانا چاہیے دستور کے مطابق۔ کیوں؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی، ہاں اب آپ نے تو یہ سن لیا کہ وصیت نہیں کر سکتے، لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہے کہ مرنے والے کو مرتے وقت وصیت کرنا واجب ہے کسی کے ذہن میں؟ وصیت تو اب وارثوں کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے، بعض کنڈیشن ایسی ہے کہ اس وقت وصیت کرنا واجب ہے۔ قرضہ، اللہ اچھا رکھے، بالکل صحیح جواب۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے یا کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کی وصیت کرے گا کہ بھائی دیکھو میرا، اور قرض کا اتنا اہم مسئلہ ہے، مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی مرنے والے کے اوپر قرض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا، اس کے کفن دفن کا خرچ الگ کیا جائے گا، اب جو بچا اس میں وارثوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ یاد رہے گا اس لیے اتنا پہلے قرض ہے۔ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، سوال کیا، منتخب میں حدیث دیکھ لیجئے، بھائی اس کے اوپر قرض ہے؟ بتلایا گیا کہ ہاں یا رسول اللہ قرض ہے۔ فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو۔ پیچھے ہٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمولی بات ہے، چھوٹا گناہ ہے، آج ایکڑوں سے کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے قریبی بہت رشتہ دار ہیں، انہوں نے پلاٹنگ وغیرہ کا کام کرتے تھے، بہت پرانی بات۔ ایک صاحب سے جگہ خریدی، بہت بڑی، کروڑوں کی تھی، آج سے 15-20 سال پہلے، تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ جن سے خریدے وہ صاحب تھے حیدرآباد کے، پیمنٹ پوری دے دیے، کل رجسٹری کرنا ہے، اچانک کل جن سے رجسٹری کرنا تھی ان کی طبیعت بگڑ گئی، انہوں نے پیمنٹ دیے ہوئے تھے ہمارے رشتہ دار، پتہ چلا کہ وہ ان کو علاج کے لیے حیدرآباد گئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم کو اللہ بہتر جانتا، ان سے کوئی محبت نہیں تھی، ہمارا مال اٹکا ہوا، ہم بھی پیچھے پیچھے حیدرآباد، وہاں دیکھے تو حضرت کو ICU میں ایڈمٹ کر لی، اور پتہ چلا کہ وہ جو زمین کے مالک تھے جن کو ہم نے پیمنٹ دی تھی وہ کوما میں چلے گئے۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار، وہ کیا کوما میں گئے، ہم کوما میں چلے گئے۔ اور یقین مانو ان کی اولاد بھی ایسی دعا نہیں کر رہی تھی کہ وہ کوما سے واپس آ جائے جیسے ہم کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا مال اٹکا ہوا تھا۔ ہم پریشان، اللہ سے دعا کر رہے اللہ جانا کروڑوں روپیہ برباد ہو جائے۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کیا، حضرت کو ہوش آ گیا۔ وہ حضرت کو جب ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ میرے جو بیٹے ہیں فوراً ان کو بھیجو۔ وہ بیٹوں کو بلایا گیا، کہا کہ بیٹا اورنگ آباد میں فلاں فلاں علاقے پہ اپنی جو پراپرٹی تھی میں نے بیچ دیا ہوں، پوری رقم میں نے لے لیا، اور جنہوں نے خریدا ہے ان کے نام یہ ہیں، ان کو بلاؤ، اور کیا انتظام کر سکتے، یا مجھے اورنگ آباد جانا ہے یا رجسٹرار یہاں پر آئے گا، وہ آپ جانتے ہیں آفیشیل چیزیں، مجھے بھی نہیں پتہ، وہ لے کر آؤ، مجھے وہ دینا ہے، اور نام یاد رکھنا، میری موت کا وقت قریب ہے۔ ان کا اپنے تو بچوں نے کہا وہ باہر ہی ہے، وہ باہر ہی ہے، بلاؤ لے کر آؤ۔ وہ جو بھی انتظام ہوا، انہوں نے رجسٹری کے جو پیپر تھے اس کے اوپر دستخط انگوٹھے لگائے، آخری دستخط انہوں نے کی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ان کا انتقال ہو گیا، چلے گئے اللہ کے پاس۔ پھر یہ ہمارے رشتہ دار جو تھے نا، وہ کہتے ہیں پھر اب جو ہم ٹھہرے نا، اب دل سے ٹھہرے، اب واقعی ان سے محبت ہو گئی تھی۔ کیوں؟ مرنے والے کے بارے میں ثابت ہو گیا نا، تو اللہ کا ولی ہے، ایماندار وہ نہیں ہے جس کو بے ایمانی کا موقع نہیں ملا، وہ اللہ کا ولی ہے۔
ہم تو ٹھہر گئے اس کی محبت میں پھر. تو پھر ہم نے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، نماز جنازہ ہوئی، اور ان کا بچہ مسجد کی اونچی کسی جگہ پر نماز جنازہ کے بعد کھڑا ہوا اور روتے روتے اعلان کرنے لگا کہ یہ ہمارے ابا کی وصیت تھی کہ ابا سے اگر کسی نے کچھ لیا ہوگا، اور لکھا ہوا تحریر میں موجود ہے، ابا کی دستخط ہے، لینے والے کی دستخط ہے، 2 گواہوں کی دستخط ہے، اور مالی معاملات ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ آئیں، ابا کے ذمہ دار ہم ہیں، اس وقت تک ہمارے باپ کی تدفین نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے. وہ کہنے لگے کہ ہم دیکھتے رہے، مجمع میں سے ایک شخص بھی نہیں نکلا جس کی طرف 1 روپیہ ہو. ایسے وہ بندہ اللہ کے یعنی اللہ کے پاس حاضر ہوا ہے، اور کہنے لگے کہ ابا نے یہ وصیت کی تھی. تو یہ وصیت واجب ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، آگے آ رہی ہے بات، اگلی آیت سن لیجئے، اس کے ضمن میں ہی پوری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، کہ پھر جو کوئی اس کی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے جس نے وصیت کو بدلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وصیت تو نہیں کر سکتا کوئی، لیکن یہ وصیت کر سکتا ہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، میری پراپرٹی کے حصے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قانون کے مطابق ہوں گے، یہ میری وصیت ہے، یہ چلتی. اب کیا ہوتا ہے یہاں پر، ذرا سن لیجیے، اس کو بعض لوگ بدل دیتے ہیں، اور بعض بہت ہوشیار ہوتے ہیں نا، بعض بدلتے نہیں، چھپا لیتے، اور بولتے قرآن کی آیت میں چھپانے کا کہاں پر ہے. تو تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لو، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں بدلنا اور چھپانا دونوں باتیں مراد ہیں. چھپانا کیسے ہے، ابا کا انتقال ہو رہا ہے، ابا نے کسی بیٹے کو ذمہ دار بنا دیا، اور اتفاق سے جس کے نام پہ پیپر رکھے تھے، رجسٹری رکھی تھی، وہی بیٹا موت کے وقت ابا کے پاس تھا. دوسرے بیٹے دوا وغیرہ لانے کے لیے گئے. تو جب ابا نے محسوس کیا کہ اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، تو بیٹے کو کہا بیٹے دیکھو میری آخری سانس ہے، تمہارے نام پر سب کچھ ہے، تم کیا کرنا، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب کو دے دینا. یہ ذمہ دار ہو گیا. اب یہ بدلنا کیسا ہے، اب وہ تو موت کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں، یہ کیا کر رہا، بول رہا ہی نہیں، خاموش، کچھ ہی تذکرہ نہیں. اور بعض تو اتنے آگے رہتے خوب روتے ہی روتے، کیونکہ اگر کسی نے خاموش بیٹھ گیا تو کوئی پوچھیں گا اب ٹھیک ہے بھائی اب ذرا غم ہلکا ہوگا، پراپرٹی کا کیسا کرتے، تو رو رہا ہی رو رہا. اور وہ رو رہا کیا ابا کے غم سے رو رہا یا پراپرٹی پوری میرے کو مل گئی یہ خوشی سے رو رہا، اس کا بہترین ترجمہ اللہ ہی کر سکتے. سمجھ رہے؟ اور اتنی بدماشی یقین مانو، آپ دیکھیں جب ابا کا انتقال ہوتا نا تو بعض چیزیں اتنی جلدی اللہ کے راستے میں دے دیتے. ابا کے کپڑے، جنازہ اٹھا رہے، روتے روتے بیگم کو بول رہا بیگم وہ ابا کے کپڑے غریب کو دے دو. خود کیوں نہیں رکھ رہا، اس لیے کہ انہیں یہ سمجھتا کہ ابا کے کپڑے اگر میں نے پہن لیا، ابا تو مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گا. ابا کے کپڑے تو کیا کرتا وہ پورے غریب کو جاتے جاتے بیگم کو بول دیتا کچھ بھی مت رکھو، ٹوپی بھی نہ کو. کہتا ابا خبر میں جا رہے نا بیگم، تو پہلے ہی ان کو اجر مل جانا. ارے واہ واہ، پراپرٹی کے پیپر بھی دے دینا تھا اللہ کے راستے میں. اس کے بارے میں پوچھو تو کیا بولتا، نہیں وہ مولوی صاحب وہ الماری میں ہے، وہ بھی تو مرے ہوئے کے ہے نا، اس کو بڑی سنبھال کے رکھتے. اور بدلنا کیسے ہے، کسی ایک کو ابا نے ذمہ دار بنا دیا، یہ تو ابا کی غلطی ہے، بالکل نہیں بنانا چاہیے. جو میں نے پہلے بتا دیا اب اس کو دہراتا نہیں، وہ حل ذہن میں رکھیے. وہ کیا کرتا، دوسرے بہن بھائیوں کو یہ بولتا کہ ٹھیک ہے آئندہ ہفتے ہم کر لیں گے تقسیم، پھر آئندہ ہفتے سے آئندہ مہینے ہوتے، پھر آئندہ مہینے سے آئندہ سال ہوتے، پھر وہ تقسیم نہیں کرتا،
دیتا نہیں بہن بھائیوں کو. کیوں نہیں دیتا؟ اب وہ مفتی کے پاس جائیں گے تو مفتی شریعت کے مطابق کر دیں گے تو میرے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ خود بڑا مفتی بن کے بیٹھ جاتا، خود سوچتا. بڑے بھائی صاحب ہیں، ان کی کمائی اچھی ہے، کمپنی چل رہی، دکان چل رہی، ان کا بیٹا باہر ہے یا فلاں ہے، جو بھی ان کا اچھا ہے. بھائی کو ضرورت نہیں، یہ خود تقسیم کر رہا، سمجھ رہے؟ بھائی کو ضرورت نہیں، بڑا مفتی. چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی کو سسرال سے بہت اچھا ملا تو اب چھوٹا بھائی بھی گیا، بڑا بھائی بھی گیا، چھوٹا بھی گیا. اب بہنوں کے بارے میں ابا نے بولے تھے بیٹے 2 دیغ ایک بچی کی میرے اس میں لگا دینا، شادی کرتے نا. تو میں نے 6 لگایا تھا، تو ایک ہی جھٹکے میں پوری بہنا صاف. تو پھر اب یہاں پہ وہ نیت کرتا، بہت اچھی نیت کرتا. کیا نیت کرتا؟ بسم اللہ والا برکت اللہ، یہ پورا میرا، یہ پورا میرا، سب ختم. اب اس کے بعد وہ ہمارے جیسے عالم لوگوں کی دعوت کر رہا، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا، ٹھیک ہے، اور بہت سے دینی کاموں میں لگا رہا، مدرسے میں لگا رہا، اور نہ جانے کہاں غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو دے رہا، علماء اکرام کو عطر کے ہدیے بھیج رہا، جھبے بھیج رہا. یہ کیوں کر رہا؟ وہ یہ سمجھتا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے جو بہن بھائیوں کا کھایا نا وہ پورا معاف، پورا معاف. ایسا نہیں ہے، پکڑے جائیں گے. پھر اللہ بھی ایک وقت تک مہلت دیتا، مہلت دینے کے بعد، ڈھیل دینے کے بعد جب اللہ پکڑتا نا تو بہت سی نیک لوگوں کے اوپر بھی یہ حالات آتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، لیکن ہم نیک لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہے. ان کے اوپر یہ حالات آئے تو امتحان ہے. یہ گناہ گاروں کا، برے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو اب یہ برائی کی وجہ سے اس کے اوپر حالات آئے ہیں. نیک لوگوں پر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان. پولیس اسٹیشن لگ جاتا، عدالت لگ جاتی، مار چکرا کوٹ کے، ٹھیک ہے، بیماریاں لگ جاتی، دواخانے. یہ نیک لوگوں کے اوپر بھی آ سکتے ہیں بھائی، لیکن یہ ہم بروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ برائی کی وجہ سے آ رہا ہے. اولادیں نافرمان ہو گئی، نشے کر لی، بچیوں کے اوپر اثرات ہو گئے. اب یہ ایسی کنڈیشن میں کسی عالم صاحب کے پاس آیا، مولانا میرے بچوں کے اوپر ایسا ہو گیا، دواخانے لگ گئے، پولیس اسٹیشن لگ گئے، میں بہت پریشان ہو گیا مولانا، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مولوی صاحب بولے اپنے ذرا کچھ اعمال بتاؤ. تو بولا میں تو بھائی پہلی صف میں نماز پڑھتا، امام صاحب کی دعوت بھی کرتا، دینی کاموں میں بہت لگاتا ہی ہوتے. اب عالم صاحب بھی پریشان، اتنا نیک آدمی اللہ نے کیوں مصیبت میں ڈال دیا اسے. لیکن یاد رکھے علماء سمجھ جاتے ہیں کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے، یعنی اگر اولاد ستا رہی ہے تو سمجھ جاتے ہیں حدیث کے اشارے سے کہ اس نے بھی اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا. ایک بڈھا ایک عالم صاحب کے پاس بیٹھا، رونا رو رہا تھا، میرے بچے میرے کو مار رہے، یہ کر رہے. تو اس بڈھے سے بھی زیادہ ایک بڈھا اس کے پاس آ گیا، مولانا صاحب کے پاس، اور آتے بولے کہ یہ بڈھا اسی لائق ہے مولانا. اور جیسے اس نے ان کو دیکھا، خاموش، کچھ بول رہے نہیں. مولانا بولے بات کیا ہے؟ بولے جب یہ جوان تھا اس نے اپنے باپ کو جوتے مارا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے اس کی اولاد اس کو مار رہی ہے. اپنا وہ نہیں بتاتا. ایسے ہی یہ بدمعاش بھی کرتا، اپنی ساری نیکیاں بتاتا اور سوچتا ما غرک بربک الکریم، کہ اللہ کو دھوکہ دے رہا، اپنے گناہ چھپا رہا. اگر اس وقت وہ سچے دل سے بتا دے تو مولانا صاحب اس کو حل بتائیں گے، محترم جو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کا کھایا اور بدلا ہے اللہ کے حکم کو، وہ واپس کرو، یہ اس کا اثر ہے. لیکن شیطان بھی ایک دھوکے میں سب کو ڈالتا، اس میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی ہیں. وہ یہ کہ پہلے میری پریشانیاں ختم ہونا، پھر میں تہجد پڑھوں گا. یہ دھوکہ ہے. ایسے میں ہی آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، یہ پریشانیوں میں تب جا کے وہ ختم ہوگی. تو یہ بدلنا ہے. جو آیت کی تشریح چل رہی ہے نا، اس پہ سے میں نے بتایا یہ بدلنا ہے. تو کرنا کب ہے تقسیم؟ یہ بھی سن لو. تمہارے پاس میرے خاندان میں کیا ہوتا وہ چھوڑ دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ چٹائی ہے، یہ چٹائی کے اوپر ابا کو غسل دیے تھے، کفن دیے تھے، دفن کر کے آؤ.
یہی چٹائی کے اوپر بہن بھائی بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے ساتھ مفتی صاحب کو بلائیں گے، ابا نے اتنا چھوڑ کر گئے ہیں، وہیں پر تقسیم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کیا چلتا؟ ابھی تو غم ہے، یہ ہے، وہ سب ٹھیک ہے، آپ غم مناتے رہیے، یہیں پر ہو جائے۔ ورنہ اگر لیٹ کریں گے تو پھر وہ ہوگا جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرحوم کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک گاڑی چھوڑ کر گئے انڈیکا، 36,000 کی تھی، ان کو 6 بچے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، ایک بیوی۔ جن کے اختیار میں وہ گاڑی تھی انہوں نے بیچ دی ہے، اور وہ گاڑی کی رقم مسجد میں لگا دی ابا کے نام سے۔ جائز ہے یہ؟ بولو اب آپ پڑھے لکھے، کیوں ناجائز ہے؟ کیوں نہیں بول رہے آپ؟ کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرنے والے نے جو ترکہ چھوڑا ہے مال، یہ اس کی اولاد کو ملے گا، اور یہ اتنا ملنا ضروری ہے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ مرنے والا جب موت کے قریب ہو، خود اس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے 100% مال کو کہیں پر بھی انویسٹ کر دے، 1/3 کر سکتا وہ بھی، ابھی آپ نے پڑھ لی، تو کون ہو گیا پھر کرنے والا؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، میرا انتقال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے انڈیکا کار چھوڑے، 36,000 میں اس کو کسی نے بیچ دیا، آپ کے دوسرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ آپ کی جائیداد مسجد میں گئی۔ آپ کیا پسند کریں گے زندہ ہوں گے؟ آپ کہیں گے بھائی میری انڈیکا بکی ہے، میرے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالو، یہ میرے اوپر فرض ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ مسجد میں دے رہے ہیں اٹھا کر؟ اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے، پھر یہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کرتے ہیں جن کے اختیار میں لگام ہے، وہ بیچیں گے، لگا دیں گے اور کہیں گے ہم نے بڑا نیک کام کر دیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ رقم آئی ہے، آپ وہ رقم کو ایک بیوی 6 بچوں میں تقسیم کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اب حدیث سنیے اس کی تفسیر میں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے، میں 2/3 یعنی 3 لاکھ روپے ہیں، تو 2 لاکھ رشتہ داروں کو، اور مجھے ایک ہی بیٹی ہے بس، وہ 1 لاکھ میری بیٹی کو دے سکتا ہوں، 2 لاکھ رشتہ داروں کو، دوسروں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ آدھا بیٹی کو، آدھا رشتہ داروں کو، فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ 1/3 تہائی، 2 لاکھ بیٹی کو دیتا ہوں، 1 لاکھ رشتہ داروں کو، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ الثلث والثلث کثیر، ہاں 1/3 تو دے سکتے ہو لیکن یہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو مال دے کر مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں۔ بخاری کے اندر لکھا ہے، حدیث ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر چوتھا حصہ دینا چاہیے رشتہ داروں کو اگر کوئی دینا چاہ رہا ہے، ورنہ وہ وارثوں کا ہے، وارثوں کو دے کر جاؤ، بدل نہیں سکتے وصیت کو۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر مرنے والے نے کہا مدرسے میں 1/3 کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو وارثوں کا ہے وہ تو فکس ہے، 1/3 کے بارے میں، مسجد میں، بیوہ کو بیت الخلا بنانے میں بیت الخلا میں، اجتماع میں، جو اس نے بولا وہی، بدلیں گے نہیں۔ اب اس کے مرنے کے بعد کوئی دماغ لگائے یہ ابا کو کیا سمجھتا ہے، اس کو دے دیں گے، نہیں، بالکل نہیں، جو اس نے بولا ایز اٹ از وہی چیز۔ بدلنے کی کب اجازت ہے؟ بدلنے کی اس وقت اجازت ہے جب مرنے والے نے ناجائز وصیت کر دیا، حرام وصیت۔ تفسیر میں پڑھ رہا تھا، ایک بوڑھے نے مرتے وقت وصیت کیا کہ میرے جنازے کو ڈھول تاشے بجا کر اٹھانا اور کنجریوں کو نچانا، مخنث جو مخلوق ہوتی ہے درمیانی، ان کو نچوا کر اٹھانا، اور پیسے بھی دیا، اس نے رقم مختص کیا۔ اب آپ بتائیے، آپ تفسیر پڑھنے والے یہ وصیت کو لاگو کریں گے؟
نہیں کریں گے۔ اسی طرح کسی باپ نے مرنے سے پہلے ناجائز وصیت کر کے گیا اپنی اولاد کے بارے میں، یہ بیٹے کو زیادہ، اس کو کم، اس کو کم، تو فرمایا یہ بھی وصیت لاگو نہیں کی جائے گی، اس کو بھی بدلا جائے گا، اس کو شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اتنے چور دروازے پکڑے ہیں علماء اکرام نے، اتنی تفصیل ہے اس میں، ایک بتاتا ہوں آپ باقی سمجھ جائیں گے۔ کسی کو بیٹی سے زیادہ محبت تھی باپ کو، اس نے کہا یہ میری بیٹی کا حصہ، یہ باقی بیٹیوں کا، یہ باقی بیٹوں کا، اور وہ جو لاڑکی بیٹی ہے اس کے بیٹے یعنی اس نواسے کو اتنا، یعنی تھوڑا بڑھ کے، سمجھ رہے؟ تو فرمایا یہ بھی بدلنا ہے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا حکم ہے یہ، ذرا اندازہ لگائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر کسی نے بدل دیا ہے تو جو جج بیٹھا ہے فیصلہ کرنے کے لیے وہ تو سامنے دیکھ کر فیصلہ کرے گا، اس نے جو بھی بدل دیا وہ گنہگار نہیں ہوگا، جو تھرڈ پارٹی ہے وہ بھی گنہگار نہیں ہوگی، مرنے والا جس نے صحیح لکھ کر گیا تھا صحیح، وہ بھی گنہگار، جو بدل رہا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آخری آیت فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اب کسی کو وصیت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہو، وہ مر رہا ہے، مرتے مرتے وصیت کر رہا ہے اور وصیت غلط کر رہا ہے، جنفن کہتے ہیں بھول سے غلطی کر دینا، انجانے میں غلطی کر دینا۔ غلطی انسان 3 وجہ سے کرتا ہے، جب ناانصافی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے 3 وجہ سے کرتا ہے۔ کون کون سی وجہ ہے؟ پہلی وجہ کسی کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، دوسری وجہ کسی کی نفرت کی وجہ سے کرتا ہے، اور تیسری وجہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے۔ جان بوجھ کے کرنا یہ محبت اور نفرت میں آ گیا، جان بوجھ کے کرنا محبت نفرت میں آ گیا۔ غلطی لا علمی الگ ہے، تو اب کسی نے لا علمی میں غلط تقسیم کر دیا، کریکٹ کر دو۔ کسی کی محبت کی وجہ سے کسی اولاد کو زیادہ دے دیا، کریکٹ کر دو۔ کسی اولاد سے نفرت کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا، کریکٹ کر دو۔ فرمایا او اثمن، یا اس نے اسم کر دیا، اسم کہتے ہیں ایسا ظلم جو جان بوجھ کر کیا جائے، اپنی اولادوں کو مانگنے والا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایسا گناہ جو جان بوجھ کر کیا جائے، تو کیا حکم ہے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو باہم صلح کرا دی جائے۔ اب اگر تم اس کو کریکٹ کر دو گے، صلح کرا دو گے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو پھر یہ بدلنے میں نہیں آتا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج کل بہت سا ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے رشتہ دار دیکھتے بھی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ایمان کے تیسرے درجے میں زندگی گزارتے ہیں، دل میں اس کو برا سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اجازت ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے ان کی اصلاح کر دی جائے، اپنی زبان سے ان کو کہہ دیں کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں، اس میں کوئی کسی کی چوری نہیں کر سکتا، آپ بھی مت کیجیے اسے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آخری حدیث سن لیجئے، وصیت میں انصاف کرنے کی فضیلت، وصیت میں انصاف کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل بعمل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، کہ ایک آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے جیسے کام کرتے رہتا ہے۔ غور سے سنیے، ایک آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے جیسے کام کرتے رہتا ہے، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، لیکن جب وصیت کرنے لگتا ہے تو اس وصیت میں کسی کے ساتھ ظلم کر دیتا ہے، فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ، تو اس ظلم کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
اس برے عمل کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے، فَيَدْخُلُ النَّارِ، 70 سال تک نیکیاں کیا، تو اب کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اب دوسرا پہلو فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ 70 سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کہ کوئی آدمی 70 سال تک برائی کرتے رہتا ہے لیکن وصیت کرتے وقت انصاف کر دیتا ہے، تو اس کے اس انصاف والے عمل کی خیر کی برکت کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اس کی دلیل بہت سے لوگ مانگتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا انصاف 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے، یہی حدیث سے غالباً استدلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا، اور آخری آیت جو اس کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں وہ سن کر تفسیر ختم 2-3 منٹ میں، فرمایا کہ اگر کسی کا دل چاہے تو یہ آیت پڑھ لے، تلک حدود اللہ۔ کیا مطلب؟ یہ میراث کے جو احکام ہیں، تقسیم پراپرٹی کے جو احکام ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ہم اس کو ایسی جنتوں ہم اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، صاف پانی کی نہر، اس جنت کے اندر اس کو داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس کامیابی کو کوئی دنیا کا بڑا آدمی نہیں، کوئی آفیسر نہیں، کوئی مکھیہ منتری نہیں، کوئی منتری نہیں، کوئی سنتری نہیں، کوئی بڑے عہدے والا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کائنات کا اکیلا تنہا شہنشاہ جس کا نام اللہ رب العالمین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی۔ پھر آگے اس کا منفی پہلو بھی بتلا دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود کو پامال کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس لیے اگر ہوش رہتے ہوش آ جائے تو وہ اپنی وصیت کو بدل سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، اور غلطی ہوئی ہے توبہ بھی کر سکتا ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اسی لیے آیت کی تفسیر ختم ہوئی ہے، اور آیت ختم ہوئی ہے، کیا جملہ فرمایا؟ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے، سانس چل رہی ہے، معاف ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، حالانکہ ختم ہو گئی تھی، صرف اتنا سن لیجئے۔ ایک صاحب بہت بوڑھے تھے جن کو 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی کے بچے ضد کر رہے تھے کہ ابا حصے کر دو، وہ سمجھتے تھے کہ بچے بدماش ہیں، حضرت نے نہیں کرے، تو بچوں نے چال یہ چلے کہ ابا ایک کام یہ کرو کہ آپ خود ہی بیچ دو نا اپنے ہاتھ سے پراپرٹی، اور رقم بچوں میں تقسیم کر دینا۔ حضرت باتوں میں آ گئے، جب پراپرٹی بیچے اور رقم لے کے جا رہے تھے تو بچوں نے ہاتھ میں سے بیگ چھین کر لے کر بھاگ گئے۔ اب حضرت نے سوچے کہ بھئی کیوں نہ میں اب ان کے ساتھ ان کے جیسی چال چلوں، مکار لوگ مکاری ہوتے ہیں۔ وہ حضرت ان کے پاس جا کر رہنے لگے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے تاکہ کچھ رقم ان سے نکال کر اپنے دوسری بیوی بچوں کو دے دیں۔ تو ان اولاد نے کیا کیا، اس بوڑھے باپ کو سیڑھیوں پر سے ڈھکیل دیا، اور جب وہ زخمی حالت میں گھاٹی میں ایڈمٹ تھے، یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا، اور دل تلا کر دنیا سے گئے ہیں۔ ان ظالموں نے اپنی اولاد، اپنے باپ پر ترس نہیں کھایا، نہ اپنے سوتیلی ماں پر، نہ اپنے بھائیوں پر کھایا، وہ کھا کر بیٹھ گئے۔
اب اس طرح سے اگر کوئی غلطی ہو جائے سچے دل سے توبہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسے باپ جو دینا چاہتا تھا لیکن کسی ظالم کے ظلم کی وجہ سے نہ دے سکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.